ایک آدمی سوات گیا تو جاتے ہی اپنی بیگم کو SMS بھیجا مگر غلط نمبر ملا دیا۔ جس عورت کو ملا اس کا شوہر 2 دن پہلے فوت ہو گیا تھا۔ SMS پڑھتے ہی عورت بے ہوش ہو گئی۔ لکھا تھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، نیٹ ورک بھی موجود ہے۔ جگہ چھوٹی ہے مگر شاندار ہے، ٹھنڈی ہوائیں جنت کا مزہ دیتی ہیں، دھول مٹی بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے جو سفید لباس پہنا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، 2-4 دن تک تم کو بھی بلا لوں گا۔ اکثر بیویاں یہ دھمکی دیتی ہیں کہ محض بچوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہوں، ورنہ کب کا گھر چھوڑ چکی ہوتی۔ میں نے تو کہا اب تو بچوں کی شادی ہوگی، نکل کیوں نہیں جاتی؟ نیک بخت کہنے لگی بس پوتے کی شادی دیکھ لوں پھر سکون سے چلی جاؤں گی۔ شیخ مرتے وقت: بیگم تم کہاں ہو؟ بیگم آپ کے پاس۔ شیخ اور میرے بچے؟ بیگم وہ بھی آپ کے پاس ہیں۔ شیخ تو پھر ساتھ والے کمرے کا پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ ایک ہندو اور عیسائی صحرا میں بھٹک گئے۔ دور ایک مسجد نظر آئی۔ ہندو بولا دیکھو وہ مسجد ہے، اگر ہم خود کو مسلمان ظاہر کریں گے تو وہاں سے ہمیں کھانے کو کچھ مل سکتا ہے، میں اپنا نام احمد بتاؤں گا۔ مگر عیسائی نے خود کو مسلمان ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ مسجد کے امام نے دونوں کا خوش دلی سے استقبال کیا اور نام پوچھا۔ ہندو: میرا نام احمد ہے۔ عیسائی: میرا نام مائیکل ہے۔ امام صاحب نے ایک شخص کو بلایا اور کہا مائیکل کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ پھر ہندو سے مخاطب ہوئے اور کہا اور سنائیں احمد صاحب روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ گاؤں میں بارات آئی۔ گاؤں کے مراسی نے باراتیوں میں جا کر اعلان کیا کہ کسی کی نوٹوں کی گڈی جس پر لال رنگ کا ربڑ بندھا ہوا ہے گری ہے کیا؟ 20-25 باراتیوں نے اپنا اپنا ہاتھ اٹھایا کہ یہ ان کی ہے۔ مراسی: نوٹ تے کوئی لے گیا جے، اے ربڑ پڑی ملی ہے۔ پپو: امی کیا لو میرج کرنے سے گھر والے ناراض ہوتے ہیں؟ ماں: یقیناً تو کسی چڑیل کے چکر میں ہوگا اور یہ سب تجھے اس ڈائن نے کہا ہوگا۔ ایسی لڑکیاں تو بس لڑکوں کو پھنسانے میں لگی رہتی ہیں، جہاں اچھا لڑکا دیکھا شروع ہو گئیں۔ بیٹا ان سے بچ کر رہنا، یہ بہت مکار اور میسنی ہوتی ہیں اور ان کا خاندان بھی۔ پپو: امی بس ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو ابو بتا رہے تھے کہ آپ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔